اچھا، تو چلیے سیدھا آتے ہیں آج کے اس تجزیے پر۔ آج ہم ایک ایسی حیران کن دستاویزی فلم کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں پرانی مذہبی پیشن گوئیوں کو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور ہاں، ہم اس پورے ٹاپک کو بالکل نیوٹرل لینس سے دیکھیں گے تاکہ ان حساس دعووں کو صرف اور صرف سورس کے نقطہ نظر سے سمجھا جا سکے۔ اب ذرا اس سوال پہ غور کریں، ایک زنجیروں میں جکڑے دیو یعنی جائنٹ کی پرانی پیشین گوئی کا آج کے اے آئی اور کلائمیٹ چینج سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سیدھا ہمارے سورس کی اس کہانی سے آتا ہے جہاں تمیم داری کا جہاز تباہ ہوتا ہے اور ایک پراسرار جزیرے پر ان کی ملاقات دجال سے ہوتی ہے۔ سورس کے مطابق وہ جکڑا ہوا انسان دنیا کے مستقبل کے بارے میں ایسے سوالات پوچھتا ہے جن کے جوابات آج کے دور میں ہمیں واقعی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلا حصہ، قدیم نشانیاں اور جدید حقائق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دستاویزی فلم ان پرانی پیشن گوئیوں کو آج کی ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیسے لنک کرتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پر غور کریں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سورس اس جکڑے ہوئے جوائنٹ کے پوچھے گئے مخصوص سوالوں کو آج کی ماڈرن حکومتوں کی طرف سے جاری کردہ کلائمیٹ وارننگز کے ساتھ بالکل میپ کر دیتا ہے۔ یعنی بیسان کے کھجور کے درخت، بحیرہ طبریہ کا سوکھنا اور زغر کے چشمے کے بارے میں جو نشانیاں بتائیں گئی تھیں، سورس کے مطابق آج گلوبل وارمنگ اور پانی کی کمی کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نیا عالمی نظام یا نیو ورلڈ آرڈر۔ یہاں ہم ان عالمی اور سیاسی دلائل کو دیکھیں گے جو اس دستاویزی فلم میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان نکات کو دیکھیں۔ سورس کا ماننا ہے کہ آج دنیا میں جو گلوبل پاور ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے وہ دراصل ایک پہلے سے طے شدہ نظام کی تیاری ہے۔ دستاویزی فلم کہتی ہے کہ اقوام متحدہ اور IMF کے ذریعے ایک عالمی حکومت، ڈالر اور بٹ کوائن جیسی کرپٹو کے ذریعے ایک سنگل کرنسی سسٹم اور بائیو میٹرکس یا ڈیجیٹل آئیڈیز کے ذریعے ہر انسان کی مکمل نگرانی، یہ سب اسی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہیں۔ یہاں سورس ایک انتہائی حساس اور بڑا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اس دستاویزی فلم کے مطابق مشرق وسطیٰ کے کچھ مخصوص مذہبی اسکالرز اور موجودہ سیاسی رہنما جان بوجھ کر ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں تاکہ اس متوقع نظام کے لیے اسٹیج سیٹ کیا جا سکے۔ تیسرا حصہ، دجال کی ٹیکنالوجی۔ یہاں سے چیزیں اور بھی حیران کن ہو جاتی ہیں کیونکہ سورس قدیم معجزات کو آج کی ماڈرن انجینئرنگ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر موسم کو کنٹرول کرنا۔ پرانی روایتوں میں ذکر ہے کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، لیکن دستاویزی فلم اس کی تشریح کسی جادو کے طور پر نہیں کرتی۔ سورس کہتا ہے کہ یہ دراصل کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوگا، جس پر آج کل دبئی، چین اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ بنجر علاقوں میں مصنوعی بارشیں برسائی جا سکیں۔ اور یہ دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنے کا سب سے بڑا دھوکہ۔ سورس آرگیو کرتا ہے کہ یہ فریب کسی سپر نیچرل پاور سے نہیں بلکہ آج کی ہائپر ریئلسٹک AI وائس اور فیس کلوننگ کے ذریعے دیا جائے گا، یعنی ہولوگرافک پروجیکشنز اور سمارٹ گلاسز کا استعمال کر کے کسی بھی شخص کے والدین کا بالکل ہو بہو روپ اور آواز تیار کی جا سکے گی جسے لوگ حقیقت سمجھ بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے ایک اور بہت سٹرائکنگ دعویٰ سامنے آتا ہے۔ سورس کے مطابق برین کمپیوٹر انٹرفیسز جیسے کہ نیورالنک کے ہیومن ٹرائلز کا کامیاب ہونا اصل میں وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے انسانوں کے ذہنوں کو ماس لیول پر کنٹرول کیا جائے گا۔ دستاویزی فلم سجیسٹ کرتی ہے کہ دماغ میں لگی یہ مائکرو چپ انسان کو ایسے ایلیوژنز یا وہم دکھا سکتی ہے کہ وہ آگ کو جنت اور جنت کو آگ سمجھنے لگے گا۔ اب ذرا اس عجیب و غریب مطابقت کو دیکھیں۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ فریب دینے والا ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا اور وہ ہوا کی طرح تیز اڑے گا۔ سورس یہاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آج کے 99% کمرشل ہوائی جہازوں کا رنگ سفید ہوتا ہے اور ان کے چوڑے پر بالکل انہی کانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ چوتھا حصہ، آخری جنگ کا آغاز۔ اب ہم اس تجزیے کے بالکل کلائمیکس پر آ گئے ہیں جہاں ان ہائی ٹیک ایلیوژنز کا سامنا سیدھا خدائی مداخلت یعنی ڈیوائن انٹرونشن سے ہوتا ہے۔ یہاں واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ سورس بتاتا ہے کہ دجال پہلے شام یعنی سیریا پر قبضہ کرے گا، جس کے بعد امام مہدی پیچھے ہٹ کر نماز کی تیاری کریں گے، اور ٹھیک اسی وقت مشرقی دمشق کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ کا ڈرامائی نزول ہوگا۔
اور اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب یہ سارا ہائی ٹیک فریب بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ سورس کہتا ہے کہ دجال جب جہاز کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے لد کے مقام پر ہرا دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں لد آج کہاں ہے؟ دستاویزی فلم کے مطابق یہ آج کے اسرائیل کا بین گوریون ایئرپورٹ ہے۔ یہیں پر اس کی تمام ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی۔ 5واں حصہ، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ ایک سب سے بڑے خطرے کے خاتمے کے بعد پیشین گوئی کے مطابق ایک نیا اور قدیم خطرہ سامنے آتا ہے۔ سورس ہمیں پرانے وقتوں کے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے، جنہوں نے پگھلے ہوئے لوہے کی ایک دیوار بنائی تھی تاکہ یاجوج ماجوج جیسے مفسد گروہ کو قید رکھا جا سکے۔ لیکن دستاویزی فلم کہتی ہے کہ اس آخری وقت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ وحشی گروہ آزاد ہو کر زمین پر پھیل جائے گا، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تمام وسائل کو ہڑپ کر جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس آفت سے بچا کیسے جائے گا؟ سورس ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس بتاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے پیروکار کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوگی۔ اس پوری فوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو انہیں ختم کر دے گا۔ پھر بڑے پرندے اور ایک شدید بارش اس زمین کو ان کی باقیات سے بالکل دھو کے صاف کر دیں گے۔ چھٹا اور آخری حصہ، ایک نیا دور۔ ان تمام تباہ کن جنگوں اور واقعات کے بعد یہ تجزیہ ایک امید بھرے اور پرامن دور کی طرف جاتا ہے۔ اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ سورس قدیم کتابوں کے حوالے سے ایک ایسے یوٹوپین فیوچر کی منظر کشی کرتا ہے جہاں پوری دنیا میں انصاف ہوگا۔ دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں گے پر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ فطرت کا توازن اس حد تک ٹھیک ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چریں گے اور پوری انسانیت تنازعات سے پاک ہو کر ایک ہی عقیدے پر متحد ہو جائے گی۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مذہب، آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی اور قدیم پیشن گوئیاں آپس میں جڑتی ہیں۔ اس دستاویزی فلم نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی تیزی سے ایڈوانس ہو رہی ہے، کیا ہم دراصل اپنی ہی بنائے ہوئے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ان صدیوں پرانی پیشن گوئیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سچ ثابت کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔